علامہ باقر صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر، 9 محرم کو آپ نے وقت نکالا ہے، بہت ساری چیزیں آپ سے سوال جواب کرنے۔ سر یہ بتائیے گا، 9 محرم کی رات ہے، شب عبادت بھی اس کو کہا جاتا ہے، عبادت کرنی چاہیے اس رات میں۔ اب سر یہ بتائیے گا، 9 محرم کی وہ رات جب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آخری رات تھی جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاری تھی، اس رات کی افادیت، اس کی اہمیت موجودہ تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں سر آپ؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم اور 10 محرم کا جو دن ہے یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے درمیانی جو شب ہے یہ بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ شام کے وقت 9 محرم کو جو تاسوعہ بھی کہلاتا ہے، اعداء کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا اور وہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف آئے، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے معلوم کریں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی فی الفور جنگ کرنا چاہتے ہیں، اچھا، اور کام کو ابھی تمام کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنے آقا مولا کو بتاتا ہوں، اور جو وہ حکم کریں گے تو وہ آپ کو ابھی آ کر بتاؤں گا کہ ابھی جنگ ہوگی یا کچھ اور کرنا ہے۔ صحیح۔ تو آپ آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور یہ اطلاع دی کہ اعداء آپ ابھی اس وقت جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں، اور امام حسین علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، دعا بہت پسند ہے، نماز بہت پسند ہے، تو وہ ایک رات جو ہے وہ خدا کی عبادت اور دعا و تلاوت قرآن میں گزارنا چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم جنگ کریں گے۔ یہ پیغام لے کر آپ دوبارہ اس لشکر کا جو دستہ آیا تھا لڑنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں، وہ عمر سعد سے بات کرتے ہیں، اور بالآخر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آج نہیں کل صبح عاشور جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوگا۔ اور یہ رات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اسی کیفیت میں گزاری کہ کبھی آپ کی تلاوت قرآن کی آواز بلند تھی، اور اسی طرح سے آپ کے جتنے ساتھی تھے وہ تلاوت قرآن، عبادت اور دعا میں مصروف تھے، نماز میں مصروف رہے ساری رات۔ ہاں، ایک لمحہ ایک ایسا آیا اس شب میں کہ جب امام نے سب کچھ جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اپنے خیمے میں، اور وہ خطبہ یہ تھا کہ یہ جو دشمن ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں، میں آپ سے بیعت اپنی ہٹاتا ہوں، اور جاتے جاتے میرے اقربا اور اعزاء اور رشتہ داروں میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، اور آپ لوگ یہاں سے دور ہو جائیں، چلے جائیں۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا اور چراغ بھی جو روشن تھا وہ بجھا دیا تاکہ کسی کو شرم نہ آئے جاتے ہوئے، لیکن کوئی نہ گیا، چراغ دوبارہ جلایا گیا، اور پھر امام نے جب ان سب کا امتحان لے لیا اور ان کا ارادہ جان لیا کہ یہ سب مصمم ہیں امام کی نصرت اور مدد کے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر امام نے اپنے اسی خطبے کو دوبارہ شروع فرمایا، اور فرمایا ایک ایک کا نام لے کر سب کو بتایا کہ آپ بھی شہید ہوں گے، آپ بھی شہید ہوں گے، اور اس خیمے میں جتنے لوگ تھے وہ سب ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ کل جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، آج یہ شب جو ہے شب عبادت ہے، آپ عبادت کریں، اور کل جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ صحیح۔ اسی خیمے میں ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ میرا نام بھی شہداء میں آئے گا یا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا نام شہداء کی لسٹ میں نہیں آیا تو وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے امام سے سوال کیا، امو جان کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ تو امام نے پلٹ کر اس بچے کی طرف دیکھا
بجائے یہ کہ جواب دیتے فرمایا کہ قاسم یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے جواب دیا امو جان موت، شہادت کی موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ جو اس بچے کی طرف سے شہادت کے مزے کو بیان کرتا ہے۔ آج تک شاید کسی نے شہادت کا مزہ بیان نہ کیا ہو جو اس بچے نے بیان کیا ہے، وہ بھی قبل الشہادت، کہ جب کوئی بھی شہید ہوتا ہے خدا کی راہ میں تو وہ ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی لذت و سرور تک پہنچتا ہے کہ جو قابل وصف نہیں ہے، لیکن اس بچے نے اس کا وصف بیان کیا اور کہا کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تب امام نے فرمایا کہ آپ بھی کل شہید کیے جائیں گے، لیکن اس مرحلے سے گزرنے کے بعد کہ تبلو بلائن عظیم، آپ کو ایک عظیم شدت اور مشقت اور ایک شدید مصیبت سے گزرنا ہے، اس کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔